اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو آسان اور عام فہم انداز میں پہنچایا جا سکے تاکہ ہر گھر کی بنیاد اکائی یعنی بیسک یونٹ آف دا فیملی، خاتون خانہ بیسیکلی دین سیکھے اور اپنے متعلقین تک دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچائے۔ ظاہر ہے جب وہ خود پریکٹسنگ مدر ہوگی تو پھر اس کے بچے بھی دین کو سیکھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوں گے، یہی ہمارا عزم ہے۔ اور گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں دعا کے تعلق سے۔ دعا یعنی اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرنا، بلانا، اسے پکارنا، اور کل ہم نے دعا کے آداب پہ کلام کیا، یعنی عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ یکسو ہو کے بندہ اپنے رب کا پروٹوکول جانتے ہوئے اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی اس کے قلب اور ذہن میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت جو ہے وہ مستحضر ہو، اور پھر وہ دعا مانگے، اور ایسے مانگے کہ جیسے مانگنے والا مانگتا ہے۔ عالمات نے، حضرت صاحب نے ہمیں اس تعلق سے ظاہری آداب، باطنی آداب سکھائے ہیں۔ آپ ہمارے YouTube چینل پہ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور کل کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے، اس کو بھی وزٹ کیجئے، اور جو بھی بلکہ شارٹس بھی بنا کے ڈالے جاتے ہیں تو گاہے گاہے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج بھی جناب دعا ہی کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ کون سی مقبول ساعتیں ہیں کہ جن میں دعا کی جانی چاہیے، بد دعا، آج اس تعلق سے بھی کلام ہوگا۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور ہم سب انہیں پسند کرتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے اور اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کریں، اس دعا کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب عالمہ سیدہ امامہ، اور آپ بھی بڑی خوبی کے ساتھ جوابات دیتی ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امامہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں، پروردگار برکتیں عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کر سکیں۔ جناب ہمارے شیخ، ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے، اور ہم مختلف جو بھی ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے عنوان ہوتے ہیں، اس پہ بہت خوبی کے ساتھ یعنی جامع معنی کلام آپ کی جناب سے ہوتا ہے، اور ہم مسائل بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم اردو بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم سیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ شیخ الحدیث استاذ المکرم مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی، اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت بڑھیں گے، اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی مقبول ساعتیں ہیں کہ جن میں دعا کی جانی چاہیے اور جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا، خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہترین افضل عبادت ہے، اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرے۔ بلکہ ایک مقام پر بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اس بندے سے جو دعا نہیں کرتا، گویا کہ دینے والا خود اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ اس سے سوال کیا جائے۔ تو جس مقام پہ بھی توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے، بشرط یہ کہ ہم توجہ کے ساتھ دعا مانگیں اور انہماک اس میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی بڑائی کا احساس ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے اور امید کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ بہرحال بعض ایسی بھی ساعتیں ہیں جن کو خاص طور پر حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، مثال کے طور پر فرض نمازیں جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد بیان کیا گیا کہ اس کے بعد دعائیں اگر کی جائیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور وہ مختصر دعا ہوتی ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جائے، اور پھر جب نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں اس مقام پر بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس سے عام طور پر لوگ غافل ہوتے ہیں، نماز کی طرف توجہ ہوتی ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں اور بس جلدی جلدی دعا کر کے فارغ ہو جائیں، یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کے بعد باقاعدہ طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، گو کہ نماز کے اندر خود دعائیں شامل ہیں اور جامع دعائیں شامل ہیں، لیکن پھر بھی فرض نماز کے بعد دعا کا اہتمام کرنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے اور ترغیب بھی دلائی گئی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد باقاعدہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ ساعتیں جس میں عام طور پر لوگ غافل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر رات کو جب آخری پہر ہوتا ہے تو اس وقت سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز پڑھنا، التجائیں کرنا اور دعائیں کرنا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت بھی ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، سوال کرنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش کا طالب کہ جس کو بخشش دی جائے اور وہ سوال کرے تو اللہ رب العزت اس وقت دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی بخشش کا طلبگار ہو تو اللہ رب العزت اس پر خصوصی رحم فرماتا ہے۔ کیونکہ عام طور پہ لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کر دعا کرنا، یہ ساعتیں دعا کرنے کے لیے بہت زیادہ مجرب بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح جمعے کا جو دن ہے، جب شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی جمعے سے قبل، جمعے کے دن سے قبل جو رات ہے وہ مغرب کے بعد سے لے کر اور جمعے کے دن مغرب تک، یہ تمام جو اوقات ہیں یہ بھی دعا کے لیے مجرب بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں دعاؤں کے قبول ہونے کے حوالے سے باقاعدہ روایات ملتی ہیں۔ ان ساعتوں میں بھی دعا کرنی چاہیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر بیان فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، پھر اس کے قلیل ہونے کی طرف بھی اشارہ فرمایا، گویا کہ اس وقت ان گھڑیوں میں جو کہ جمعے کے وقت ہوں ان میں باقاعدہ طور پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مصیبت زدہ دل جب بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے وہی ساعت جو ہے وہ قبولیت کی ساعت بنا دیتا ہے۔ مصیبت زدہ دل ہو، پریشان حال ہوں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کریں ان کے لیے قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر ہے، عیدین ہے، بارش جب ہو رہی ہو اس وقت دعا کرنا، زمزم شریف پی کر دعا کرنا، یہ تمام وہ ساعتیں ہیں یا وہ اوقات ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ بعینی ہی اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو عرصہ دراز سے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ہمیں ایز اٹ از دے دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں کسی خاص وقت پر دے دیا جاتا ہے، اور کبھی ہمارے لیے دعاؤں کو بظاہر روک لیا جاتا ہے، اور آخرت میں جب اس کا انعام ملے گا تو بندہ یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پکار اور التجا کو جب بھی مانگیں ایسے ہی مانگیں کہ توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا انداز بیان مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ بہت اچھی ہوسٹ ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا سوال ہے جی، میں نے پوچھنا ہے کہ جمعے کے دن عورت ظہر کی نماز گھر میں پڑھتی ہے تو وہ آدمیوں کی جماعت ہونے کے بعد پڑھے گی یا کتنے بجے پڑھے گی؟ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے اور اس کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ عالمہ سیدہ امامہ، آپ کے سمت آؤں گی، وہ کون سے خاص مقامات ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ میں دعا بندے اور رب کے درمیان کنیکشن کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ جی،
اور دعا کا قبول ہونے کا انحصار صرف الفاظ پر نہیں ہے بلکہ وقت، مقام، کیفیت قلبی اور عاجزی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ اچھا، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہر جگہ اور ہر وقت اپنے بندوں کی دعا کو سنتا ہے، لیکن بعض مقامات اور حالات ایسے ہیں جہاں دعا کی قبولیت اور اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اس کے قبول ہونے کے احتمالات بڑھ جاتے ہیں، جن میں شامل ہیں مسجد حرام یعنی کعبہ کے اندر عمارت کی جو جگہ ہے، حتیم، مطاف اور مزدلفہ، منی، حج کے جو مقامات ہیں، اسی طرح مسجد نبوی شریف، خاص طور پر مواجہ شریف یعنی جہاں سنہری جالیاں ہیں، ممبر شریف کے قریب کی جگہ، ریاض الجنہ کی جگہ، اور بقیع اور احد کے مزارات جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات ہیں۔ یہ وہ خاص مقامات ہیں جہاں پر رب تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح علماء اور صالحین، اولیاء کی مجالس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کی جگہ ہیں۔ بیسکلی دیکھا جائے تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی شعائر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جگہوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے۔ جس طرح صفا مروہ کے حوالے سے قرآن میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت زکریا جب ان کے پاس داخل ہوئے اور ان کے پاس رزق دیکھا تو ان کے پاس دعا کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رب اپنی خاص رحمتوں کو نزول فرما رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ان مقدس مقامات پر تصاویر لی جا رہی ہوتی ہیں، دنیاوی باتوں میں لوگ مشغول ہوتے ہیں، ویڈیوز بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ نہ تو ان مقامات کا ادب ہے اور نہ ہی اس جگہ کا حق ہے، بلکہ یہ تو وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں گڑ گڑا کر دل کھول کر اپنے رب سے دعائیں کی جائیں اور خاص اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام امت کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر حضرت صاحب کی سمت بڑھیں گے۔ اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں دعا کے احکام کے تعلق سے، آپ کے کالز کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں اور آن بی پر براہ راست ہمارے مینٹور، ہمارے شیخ مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم تشریف فرما ہے، ان کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ آپ حضور ہمیں کامنٹ دیجیے اس حوالے سے کہ وہ کون سی مقبول ساعتیں ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ کون سے خاص مقامات ہیں کہ جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ویسے تو دعا کسی بھی وقت بندہ مانگے اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرمانے والا ہے، کوئی مانے قبولیت موجود نہ ہو تو کسی بھی وقت مانگی ہوئی دعا مقبول ہوتی ہے۔ باقی لیکن چونکہ احادیث و آثار میں مختلف اوقات کے بارے میں، مختلف ساعات کے بارے میں فرمایا گیا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ائمہ نے بہت ساری ساعات کو بیان فرمایا ہے، خابر نے، کہ احادیث اور آثار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ساعت، یہ وقت، کچھ اوقات کا تو بیان اس میں سے ہو بھی گیا، جیسے کہ شب قدر ہے، شب برات ہے، ماہ رمضان ہے، پھر ماہ رمضان میں خاص طور پر سحری کے وقت کی دعا، پھر افطار کے وقت کی دعا، جو اس وقت دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول کے زیادہ قریب ہے۔ یہ جو ساعتیں ہیں، یہ جو بیان کی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساعتوں میں مانگی جانے والی جو دعا ہوتی ہے اس میں قبول کا امکان زیادہ ہوتا ہے، امید قبولیت زیادہ ہوتی ہے، یعنی امید اس میں زیادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ساعتوں میں اگر جو ہے وہ دعا بندے نے مانگی اور اس دعا کے اندر جو پروٹوکول ہیں دعا کے، وہ اگر آدمی نے ملوز نہیں رکھے، مثلا ناجائز چیز کی دعا مانگ رہا ہے تو بھی وہ دعا قبول ہوگی، وہ دعا ان ساعتوں میں بھی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جو موانع قبولیت ہیں ان سے خالی ہو دعا، اس دعا کے بارے میں ہے کہ ان ساعتوں کے اندر مانگی جانے والی وہ دعائیں جو ہے جو موانع قبولیت سے خالی ہیں، ان دعاؤں میں قبولیت کا امکان، قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ماہ رمضان سارے کا سارا برکت والا ہے، اس میں جس وقت بھی جو ہے وہ دعا مانگی جائے، جمعے کا دن، شب جمعہ، اسی طرح یوم عرفہ، 9 ذوالحجہ، حج کا روز جو ہے، حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، سب کے لیے وہ دن جو ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے اس میں امید زیادہ ہوتی ہے، اور حاجی کے لیے تو بطور خاص ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ میدان عرفات کے اندر تو سبحان اللہ اس کے لیے امید قبول اور زیادہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ زمزم شریف پیتے ہوئے، زمزم شریف چاہے بندہ جو ہے وہاں مکہ مکرمہ میں پی رہا ہو یا مدینہ منورہ میں پی رہا ہو یا اپنے گھر میں پی رہا ہو، زمزم پینے کے لیے بھی باقاعدہ حدیث کے اندر آیا ہے ماء زمزم لما شرب اللہ، کہ یہ زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے جس چیز کے لیے اس کو پیا جائے، یہ حدیث میں بیان کیا گیا، اور باقاعدہ ائمہ نے اس حدیث پہ پورے رسالے لکھے ہیں۔ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ خاتمۃ المحدثین، ان کا پورا ایک رسالہ ہے خاص اس حدیث کی تحقیق کے اوپر۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی حدیث بھی درست ہے، جید حدیث ہے۔
تو اس حدیث کی روشنی میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں میں معمول بھی ہے، اور ائمہ نے بیان بھی فرمایا کہ زمزم پیتے ہوئے بندہ ضرور کوئی دعا مانگے اور جامع دعا مانگے کہ دعا کی قبولیت کا امکان، امید زیادہ ہوتی ہے۔ اذان کے وقت کی دعا کے لیے بھی باقاعدہ فرمایا گیا ہے، قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے اس کے لیے بھی فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح جو اقامت کے وقت کی دعا ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے۔ پانچوں نمازوں کے بعد جو ہے دعا مانگنا اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے۔ آدھی رات کے وقت کی جو دعا ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے۔ جمعے کے اندر خاص طور پر ساعت جمعہ جو فرمایا گیا، جمعے کی ایک ساعت کا جو بیان ہے اس میں ویسے ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، 40 کے قریب اقوال ہیں کہ ساعت جمعہ سے کیا مراد ہے، کون سی ساعت ہے جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ تو زیادہ مشہور جو ہے وہ 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ جس وقت امام صاحب جو ہے جو خطیب ہیں، جو جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دینے کے لیے جب وہ بیٹھ جاتے ہیں تو 2 خطبوں کے بیچ کا جو وقت ہے، کئی ائمہ کا موقف یہ ہے کہ اس ساعت جمعہ سے مراد یہ ہے کہ 2 خطبوں کا درمیانی وقفہ، اور کئی ائمہ کا موقف یہ ہے، دوسرا قول وہ بھی بہت قوی ہے، کہ غروب سے تھوڑا پہلے، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے بس وقت غروب سے تھوڑا سا پہلے، یعنی جمعے کا دن جب ختم ہونے لگتا ہے بالکل اس وقت پہ یہ ساعت جمعہ ہے، یہ قبولیت کی اس میں امید زیادہ ہے، یہ قبولیت والی ساعت ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سجدہ جو ہے، سجدے کے بارے میں بھی باقاعدہ جو ہے وہ حدیث ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ، بظاہر تو ایسا ہے کہ بندہ اپنا ماتھا زمین پہ ٹیک دیتا ہے، بظاہر تو یہ ہے کہ اشرف الاعضاء کو بندے نے سب سے پست جگہ پہ یعنی زمین پہ ٹیک دیا ہے، لیکن کس کے حضور؟ رب کے حضور ٹیکا ہے، تو اس کی بلندی کیا ہے کہ زمین کے ساتھ آپ نے زمین پہ اپنا ماتھا رکھ دیا ہے، خدائے واحد کے حضور جو ہے وہ آپ نے شکر کے جذبات کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کی نیت سے آپ نے یہ رکھا ہے، تو یہ آپ کا علو ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ وہ بھی حدیث میں فرمایا نا کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ وہ بلندی یہ ہے کہ بندہ سجدے کے اندر جو ہے وہ سر رکھ دے، تو فرمایا سب سے قریب اپنے رب کے بندہ اسی حالت میں ہے، تو فاکثر دعا، اس وقت دعا زیادہ مانگو۔ دوسری جگہ حدیث میں فرمایا، وہ بھی حضور جان عالم علیہ السلام کے الفاظ ہیں جہاں فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے رکوع اور سجدے کی حالت میں تلاوت کرنے سے، فرمایا اما الرکوع فعظموا فیہ رب، تو رکوع کی جہاں تک بات ہے تو اس میں اللہ کی عظمت بیان کرو، یعنی سبحان ربی العظیم کہو، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے فاما السجود فاجتہدوا دعا، تو فاجتہدوا فیہ دعا، تو اس میں دعا میں زیادہ کوشش کرو، فقامن ان یستجاب لکم، تو وہ اس زیادہ امید ہے اس کے قبول ہونے کی، فقامن ای فجدیر ان یستجاب لکم، تو لہذا سجدے کے اندر بھی جو ہے وہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ ساری جو ہے وہ ساعتیں وہ ہیں، اور بھی ساعتیں ہیں جن کے اندر دعا کی قبولیت کا امکان، امید زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعا کے آداب ملوز رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنی مناجات کی لذت اور حلاوت بھی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مناجات کی لذت عطا فرمائے۔ کالر پروگرام میں شامل کر رہی ہوں جی، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ کیا نام ہے بہن اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی بات کیجیے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ جی جی۔ ایک سوال تو یہ کہ جیسے ہمیں تو کچھ چیزیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارا دین کیا کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں بحث بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے خواتین میں پاکی کے دن اسلام میں کتنے دن کے بولیں؟ جیسے 7 دن کے 8 دن ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت جیسے زبان پاک ہوتی ہے تو کہتے ہیں آیت الکرسی، یہ صورتیں ہم پڑھ سکتے ہیں چاروں کل وغیرہ؟ ٹھیک ہے، تو پلیز اسے ذرا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی، اور آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ شامل کیے جائیں گے۔ مصعب آپ کی بات مکمل ہو گئی، بہت شکریہ۔ اور عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں گی، وہ کون سی امور ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حرام مال جس کے پاس ہو اور وہ حرام مال کماتا ہو، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جیسا کہ روایات میں آیا کہ ایک شخص جو پرگندہ حال ہے، اس کو اپنے لباس کی فکر نہیں، اپنے بالوں کی فکر نہیں، صرف اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یا ربی پکارتا ہے، لیکن اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اسی طرح جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام ذریعے سے کمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام مال کمانے والا
جو شخص ہے اس کی دعاؤں کی قبولیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں ہوتی. لہٰذا اگر یہ چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو پھر جو ہمارا ذریعہ روزگار ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے. دوسری بات یہ کہ عمل سے بالکل ہی غافل جو شخص ہوتا ہے اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ صرف دعاؤں پر ہی انحصار ہوتا ہے، نہ نماز پڑھیں گے نہ اور کوئی فرائض واجبات سے بھی غافل ہوں گے. صرف یہ ہے کہ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ بخش دے گا، وہ دعاؤں کو قبول کرے گا. تو اللہ رب العزت بالکل دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. لیکن جو شخص بالکل ہی عمل سے غافل ہوگا تو یہ بھی روایات میں ہی آتا ہے کہ غافل شخص کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا. تو اس لیے غفلت نہیں ہونی چاہیے، اعمال سے، فرائض واجبات سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ چیز بھی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن سکتی ہے. قاطع رحم جو رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ روایات موجود ہیں. اسی طرح بد کلامی کرنے کا عادی جو مسلسل فحش کلامی کرتا ہو، بد کلامی کرنے کا عادی ہو، اسے خود سوچنا چاہیے کہ میں اس زبان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس طرح دعا کروں. اگرچہ وہ معاف فرمانے والا ہے، اس کی ذات سے، اس کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے. جو شخص بد کلامی کا عادی ہے اور فحش گوئی میں ہی مبتلا رہتا ہے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کی دعائیں اس زبان سے اگر وہ کرے تو وہ دعائیں قبول نہ ہوں. اسی طرح اعلانیہ فسق و فجور میں جو مبتلا ہوتے ہیں، خود بھی گناہ کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی گناہوں کی دعوت دے رہے ہیں، ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہ ہوں. تو ان امور سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ زبان پاکیزہ ہو اور صدق دل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ سیدہ امامہ. اور بد دعا کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیے، دین اسلام ہمیں تمام معاملات میں اعتدال سکھاتا ہے. دعا کرنا عبادت بھی ہے اور بندے کا حق بھی ہے، لیکن بد دعا کے معاملے میں شریعت مطہرہ حسن اخلاق اور حد درجہ احتیاط مبنی حدود قائم کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسانی فطرت کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے. لہٰذا کسی مسلمان کے لیے، کسی شخص کے لیے بد دعا کرنا نہایت مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے. رہا ایسا شخص جس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ نادانستہ طور پر اس کے منہ سے بد دعائے کلمات نکل گئے، تو اب یہاں پر برا کرنے والے اور مظلوم دونوں کے لیے اسلام نے تعلیمات دی ہیں. کسی کو اتنا ستایا نہ جائے، اتنی تکلیف نہ پہنچائی جائے کہ اس کے منہ سے اور اس کے دل سے بد دعائیں نکلیں. مظلوم کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ اصلاح اور ہدایت کی دعا کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طائف میں مبارک عمل ہمارے لیے روشن مثال ہے کہ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں ضرر نہیں فرمائی، بلکہ یہ دعا فرمائی کہ اللہ انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں. آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو کس طرح والدین خصوصاً خواتین اپنے بچوں کو کوستی رہتی ہیں، بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، اور اس وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر یہ بد دعا قبول ہوگی تو کیا ہم ان نتائج کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ بد دعائیں ہمارے دل میں موجود سختی اور کینے، انتقام کو ظاہر کرتی ہیں، جبکہ دین اسلام ہمیں نرم دلی اور حسن اخلاق کا سبق دیتا ہے. صحیح ہے، بہت شکریہ. صاحب آپ اس حوالے سے کامنٹ فرمائیں گے؟ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، پھر مفتی صاحب کے سمجھ بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں دعا کے احکام کے تعلق سے، اور عالمات آن دی سیٹ موجود ہیں، اور آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. ان کی سمت بڑھتے ہیں. اور مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بد دعا کے تعلق سے بریک سے قبل کلام ہوا، اس کا حکم کیا ہے، اور وہ کون سی امور ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ بات سیر حاصل بات ہو گئی. صرف میں ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ ایک حدیث کے حوالے سے، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. جان لو کہ اللہ اس قلب کی، اس دل کی دعا قبول نہیں فرماتا کہ جو دل غافل ہو، غفلت میں مبتلا ہو اور لہو و لعب میں مبتلا ہو، کھیل کود میں مبتلا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے، اصل میں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ حضور قلب کے ساتھ دعا مانگی جائے، قلب بندے کا یکسو ہو، خشوع کے ساتھ دعا مانگی جائے، اللہ کی طرف بندے کی توجہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بندے کا دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. تو یہ مقصود ہے حدیث کے اس ٹکڑے سے.
باقی یہ الگ بات ہے کہ اس سے جو پہلے کا ٹکڑا ہے ابتدائی اسی حدیث کا، جس کے اندر یہ فرمایا کہ کل بھی میں نے بیان کیا تھا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے دعا مانگو درا حالے کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ اس ٹکڑے کے بارے میں جو ہے شارحین حدیث کے جو ہے وہ دو موقف ہیں، کہ ایک تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، اف اینڈ بٹ والا معاملہ نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بندہ یوں کہہ رہا ہو پتہ نہیں دعا قبول میری ہوگی نہیں ہوگی، یا بندہ یوں کہہ رہا ہو یا اللہ اگر تو چاہے تو ایسا کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ یہ یقین رکھے کہ اللہ کریم ہے، دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یقین سے دعا مانگے اور حضور قلب سے مانگے، اور آگے وہی بات بیان فرمائی کہ سن لو کہ جان لو کہ قبول نہیں فرماتا اللہ دعا غفلت والے دل سے اور لہو و لعب میں مبتلا کھیل کود میں مبتلا دل سے، دعا قبول نہیں کرتا۔ تو سیدھا سیدھا معنی یہ ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم دعا مانگو اللہ سے اس حال میں کہ تمہیں اجابت کا یقین ہو، قبولیت کا یقین ہو، یعنی تم مستحق ہو قبولیت کے، یعنی نیک اعمال کرو، گناہوں سے بچو، تاکہ جو ہے وہ تمہارے خود اپنے قلب پہ بھی جو امید اور یقین کا معاملہ ہے، جو حسن ظن کا معاملہ ہے وہ غالب ہو، کہ جب بندہ جو ہے وہ نیک اعمال زیادہ کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو خود بھی اسے ایک قبولیت کی امید پیدا ہونی ہے، حسن ظن کی کیفیت اس کے دل میں زیادہ پیدا ہونی ہے، یہ مقصود بھی ہے۔ بہرحال لیکن حضور قلب کی جو ہے وہ بنیادی اہمیت ہے، تو حضور قلب کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور دعا سے پہلے بندے کو کوئی نیکی بھی کر لینی چاہیے، بالخصوص صدقہ، کہ اس سے بھی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ یہ حدیث اور کئی دیگر آثار کو سامنے رکھ کر بعد ائمہ نے یہ فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے بندے کی کوئی خاص حاجت ہو تو اس سے پہلے بندہ کوئی نیک عمل کر لے، بالخصوص صدقہ کر لے، اور اس کے بعد دعا مانگے تو اس کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ باقی بد دعا کے اندر بھی جو ہے بد دعا والی بات میں ہے کہ دیکھیں کوسنے میں اور بد دعا میں نا ایک فرق ہوتا ہے، تو یہ جو بے بات کوسنے ہوتی ہیں نا، یہ کوسنے دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعض خاص حالات میں بد دعا کرنے کی اجازت ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی بعض اعدائے دین کے خلاف دعائے ضرر ثابت ہے، بلکہ جو فجر کے وقت کی قنوت ہے وہ قنوت تو خاص تھی ہی، دعائے ضرر ہی تھی وہ، تو باقاعدہ آپ نے ایک مہینے تک وہ بعض اعدائے دین کے لیے کی ہے، تو خاص مواقع پر دعائے ضرر کی اجازت ہے، اور چونکہ حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے ہم تعظیماً بد دعا کا کلمہ استعمال نہیں کرتے، دعائے ضرر کہتے ہیں، اپنے لیے ہم بد دعا کی بات کرتے ہیں، تو یعنی خاص موادے پر خاص مواقع پر بد دعا کی بھی اجازت ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی ایک جو ہے وہ حدود و قیود ہیں، ایسا نہیں کہ جو ہے بالکل بغیر کسی حد اور قید کے بگ ٹوٹ ہو کے بندہ جو ہے وہ بد دعائیں دینا شروع کر دے یا کوسنے دینا شروع کر دے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، حدود و قیود کو بہرحال ملوز رکھا جائے۔ صحیح ہے۔ مجھے یہ بتائیے عالمہ صفا فاطمہ، کیا بد دعا اثر کرتی ہے؟ جی بالکل، ابھی اس کی وضاحت ہو چکی، بلکہ خاص طور پر مظلوم کی بد دعا کے حوالے سے روایات میں آیا کہ اس کے اور اللہ رب العزت کے درمیان میں کوئی فاصلہ حائل نہیں ہوتا، جب مظلوم بد دعا دیتا ہے کسی کو تو وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح والدین اگر دکھی دل کے ساتھ بد دعا دیتے ہیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، کہ کثرت سے بد دعائیں دینے کے عادی ہوتے ہیں، ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ اب وہ چاہے راہگیر، مانگنے والے، سوال کرنے والے، بعض اوقات خواتین ان سے ڈر کر دے دیتی ہیں کہ یہ ان کے منہ سے کچھ بھی نکل جائے گا تو ان کو دے دیا جائے، تو پیشہ ور فقیروں کو ان کی بد دعاؤں سے ڈر کر دینا، یہ تو دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کی بد دعا سے ڈرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو خاص مقامات ہیں جہاں پر ذکر ہوا کہ ان کی بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جیسا کہ مظلوم کے اور جو دکھی دل ہے والدین، ان کی دعاؤں کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ البتہ یہ کثرت سے جو بد دعائیں دینے والے ہیں ان کو الٹا ڈرنا چاہیے کہ کون سا وقت پتہ نہیں قبولیت کا ہو اور یہ کلمات پورے ہو جائیں تو بعض اوقات پھر ان کو بھگتنا خود انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے کلمات اچھے ہی زبان سے ادا کرنے چاہیے۔ صحیح۔ نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ توسل یا وسیلہ ہے کیا۔ تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تک پہنچنے کے لیے نیک بندوں یا پھر نیک اعمال کو ذریعہ بنانا یا وسیلہ بنانا توسل اور وسیلہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب اس وسیلے کی دو بنیادی اقسام ہیں، توسل بالاعمال، یعنی اعمال کے ذریعے وسیلہ پیش کرنا،
جیسے اس کی بہت بڑی مثال ہے وہ 3 شخص جو غار میں پھنس چکے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال پیش کیے، اس کے وسیلے سے دعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ دوسری قسم ہے توسل بالذوات، یعنی صحابہ، انبیاء یا کسی نیک شخص کا، اولیاء صالحین کا وسیلہ دیتے ہوئے اپنے حق میں دعا کرنا، جس کی بہت سی مثالیں احادیث میں ملتی ہیں کہ کس طرح صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے آپ کی حیات مبارکہ میں بھی اور وصال فرمانے کے بعد بھی۔ ٹھیک ہے، تو دونوں طرح کے وسیلے، چاہے اعمال کے ذریعے سے ہو یا پھر زوات کے ذریعے سے ہو، کسی نیک شخص کے ذریعے سے ہو، تو دونوں طرح جائز ہے۔ اگر بندہ چاہے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور برکت کے حصول کے لیے اگر وسیلہ پیش کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرک اور گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کی سمت آؤں گی اور آپ اس پہ کیا کامنٹ فرمائیں گے؟ ایک بات یہ کہ نیک اعمال کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے بے جھجک، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور جو محبوبان خدا ہیں ان کا وسیلہ بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ محبوبان خدا کا جو وسیلہ ہے وہ تو سبحان اللہ۔ حضور سید قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمہ اللہ خلیفہ اعلیٰ حضرت، ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ وسیلہ جو ہے وہ آپ پیش کریں ان کا، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ہم نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا پیش کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بتاؤ جو تمہارے نیک عمل ہیں جو تم نے کیے ہیں، کیا تم یہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہو کہ یہ عمل تمہارا مقبول ہے ہی ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ ہو سکتا اللہ چاہے تو قبول فرمائے، چاہے تو قبول نہ فرمائے، رد فرما دے۔ کہا لیکن جو اللہ کے پیارے ہیں، یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ان کے بارے میں تو کنفرم ہے نا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں؟ بولے جی کہ بولا یہ بتاؤ کہ جن اعمال کے بارے میں کنفرم نہیں ہے بلکہ معاملہ بین بین ہے، قبول ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، ان کا وسیلہ تو پیش ہو سکتا ہے، اور وہ ذوات، وہ نیک ہستیاں، اللہ کے وہ پیارے کہ جو کنفرم مقبول ہیں اللہ کی بارگاہ کے، جو محبوبان خدا ہیں، ان کا وسیلہ کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ ان کا تو بدرجہ اولا پیش ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پیاروں کا وسیلہ پیش کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور جاننا مجھے یہ ہے کہ اب کالرز کے سوالات شامل کیے جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ جمعے کے دن خواتین جو ہیں وہ کیا آدمیوں کی جماعت کے بعد نماز پڑھیں گی؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ جو ہے وہ مردوں کی جماعت کا ہونے کا انتظار کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں بھی جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ گھر کے مرد گھر میں آ جائیں تو ہی جو ہے وہ نماز پڑھیں، بلکہ بس جو ہے وہ نماز جب ختم ہو جائے، اور عام طور پر مساجد قریب ہوتی ہیں، لاؤڈ سپیکر پہ پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، آواز آتی ہے سلام کا، بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہو گئی ہے، یا اندازہ ہو آپ کو کہ جماعت ہو گئی ہوگی تو اس کے بعد پڑھ لیں، بہتر یہ ہے، افضل اولا یہ ہے۔ تاہم اگر جو ہے وہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے ظہر کی، بھلے ابھی مردوں کی جماعت نہ ہوئی ہو، اور خاتون گھر پہ اگر نماز پڑھ لیتی ہے تو یہ نماز بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے، بلا کراہت نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہیں، کراچی سے بہن نے کال کی ہے کہ کچھ لوگ بلا وجہ ان کی عادت ہوتی ہے، بحث کرتے ہیں مختلف باتوں میں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں خاص، ان کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں عادت پر ہے، ویسے زیادہ سے زیادہ تو جو ہے وہ حدیث کے اندر آیا نا 10 دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، باقی جو ہے وہ اپنی اپنی عادت ہے، کسی کی 7، کسی کی 6، کسی کے 5 جو ہے وہ باقی۔ جو اس کے اندر انہوں نے یہ پوچھا کہ ایام کے دوران جو ہے وہ چاروں کل پڑھنا یا آیت الکرسی پڑھنا جو ہے یہ پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں پڑھے جا سکتے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا ان ایام میں منع ہوتا ہے۔ باقی اگر کوئی دعا کے طور پر قرآن مجید کی کوئی آیت یا کوئی صورت جو دعا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا ثنا کے طور پر، اللہ کی تعریف کے طور پر استعمال ہوتی ہو، اور وہ قرآن کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کی نیت سے، ثنا کی نیت سے یا دعا کی نیت سے پڑھنا چاہیں، تو اب وہ قرآن کے طور پر نہیں پڑھی جا رہی، تو لہذا اس کا پڑھنا جائز ہوگا۔ لیکن چاروں کل میں یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ چاروں کل اگر آپ پڑھ رہے ہیں دعا کی نیت سے یا اللہ کی ثنا کی نیت سے، تو پھر جو ہے وہ لفظ کل ہٹا کر پڑھا جائے گا۔ اچھا، کبھی ہم جب یہ کیونکہ لفظ کل کے ساتھ پڑھیں گے تو ان کی قرآنیت متعین ہو جائے گی، قرآن ہونا متعین ہو جائے گا، لہذا پھر تو وہ جائز ہی نہیں رہے گا نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کا جب جواب دیتے ہیں یا بتاتے ہیں تو بعض لوگ جو ہے وہ آج کل یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے کہ بزرگ مہر ہیں
کہ انہوں نے سیکھا بھی کچھ نہیں ہوتا, کوئی ان کے بعد دینی علم نہیں ہوتا, لیکن جو ہے بس وہ اپنی عقل کے زور پر کہتے ہیں لو جی یہ کیسی بات کر دی انہوں نے, یہ تو قرآن میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن سے لفظ کل ہٹا رہے ہیں, نہیں گویا معاذ اللہ قرآن میں تحریف کا کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ قرآن پڑھنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے ان ایام میں, تو آپ نے دعا مانگنی ہے یا اللہ کی تعریف کرنی ہے. تو اگر قرآن میں مذکور کوئی آیت یا کوئی صورت جو دعا کے طور پر استعمال ہو رہی ہو, دعا کے معنی میں ہو, یا تعریف اللہ کی تعریف ثنا کے معنی میں ہے, تو اس کی اجازت آپ کو اس لیے مل رہی ہے کہ وہ آپ قرآن کے طور پر نہیں پڑھ رہے. تو اب جو لفظ کل اس میں سے ہٹایا جا رہا ہے تو وہ قرآن میں تعریف نہیں کی جا رہی, بلکہ وہ تو جو آپ دعا مانگ رہے ہیں یا آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, جو آپ ہیں کلمات قرآن کے لیکن آپ قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ رہے, تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو کہا جا رہا ہے وہ ہٹانے کا, تاکہ قرآن والا حکم نہ لگے, ورنہ تو جائز نہیں رہے گا. تو لہذا جو ہے وہ مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے, اور جس کا کام اسی کو ساجھے, یہ اہل علم کا کام ہوتا ہے, اور پورا ایک پروسیجر ہے اس سے گزرا جاتا ہے. اب دقیق اصطلاحات ہوتی ہیں بنیادی وہ تک اگلوں کو معلوم نہیں ہوتی, لیکن وہ کہتے ہیں لو جی یہ قرآن سے ایسے کر دیا. تو ایسا قرآن مجید, فرقان حمید, برہان رشید میں کوئی تبدیلی یا تغییر کی بات نہیں ہو رہی. قرآن میں تو تبدیلی کی ہی نہیں جا سکتی, جائز ہی نہیں ہے, بلکہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ یہ اس کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا. اگر آپ لفظ کل کے ساتھ پڑھ دیں گے تو اس کا قرآن ہونا متعین ہو جائے گا, تو اسی سے آپ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی آپ لفظ کل ہٹا دیں. اگر آپ نے اللہ کی تعظیم کی نیت سے یہ پڑھنا ہے یا دعا کی نیت سے پڑھنا ہے, وہ بھی اگر پڑھنا ہے تو, ورنہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہی پڑھنا ہے, آپ کوئی اور چیز پڑھ لیں صحیح قرآن مجید فرقان حمید سے ہٹ کر. تاہم اگر قرآن مجید کی بھی کوئی چیز اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں کہ جو تعظیم کی نیت سے, اللہ کی جو ہے وہ تعریف کی نیت سے, اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں اس کے اندر, یا جو ہے دعا کے ہیں, تو وہ پڑھے جا سکتے ہیں. کل کے سوالات شامل کر لوں سب؟ جی کر لیں, لیفٹ اوور. جی ابھی ٹائم ہے. وہ بہن نے یہ پوچھا تھا کہ چھوٹے بچوں سے دعائیں بعض لوگ کرواتے ہیں, کیا حکم ہوگا اس کا؟ چھوٹے بچوں سے دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کسی دوسرے سے دعا کرائی جا سکتی ہے, اور اچھی بات ہے. سیدنا فاروق اعظم بعض اوقات دوسروں سے دعا کروایا کرتے تھے. خود حضور جان عالم علیہ السلام بعض اوقات کسی کو کہہ دیا کرتے تھے دعا کا, اور اگلے اس پر خوش بھی ہوتے تھے. تو کسی دوسرے سے کہا جا سکتا ہے, تو چھوٹے بچے سے بھی کہا جا سکتا ہے, کہ چھوٹے بچے میں تو قبولیت کی امید اور زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نابالغ ہوتے ہیں, مکلف نہیں ہوتے, تو ان سے جو ہے وہ گناہوں کا صدور نہیں ہوتا, یعنی ان کے گناہ کاؤنٹ ہی نہیں ہو رہے, تو وہ ان کا ابھی تک گناہوں کا معاملہ شروع ہی نہیں ہوا, تو قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے, کوئی اگر اس وجہ سے چھوٹے بچوں سے دعا کا کہتا ہے یا ان سے دعا کرواتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ اچھی بات ہے, اور کرانی چاہیے, بلکہ بچوں کو سکھانا بھی چاہیے. دعا کروائیں بھی, اور بچوں کو سکھائیں بھی صحیح کہ دعا کس طرح مانگتے ہیں, ان کو دعا کے آداب بھی سکھائیں, تاکہ ابھی سے ان کو جو ہے وہ دعا کے آداب معلوم ہو, اور وہ اچھے انداز میں دعا مانگ سکیں. بیڈ اگر سامنے ہے, درمیان میں خلا ہے, اور چونکہ ظاہر ہے جو اس کے پائے ہیں وہ اطراف میں ہوتے ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا سترا ہو جائے گا؟ سترا ہو جاتا ہے. پلنگ یا جو ہے وہ بیڈ جو ہے, یا چارپائی بیڈ ہے, یہ اس طرح سترے کے طور پر استعمال اگر کوئی کر رہا ہے تو سترے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے, آگے سے گزر سکتے ہیں, آگے سے گزر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا علامات. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں, عالمہ صفا فاطمہ, عالمہ سیدہ امامہ. اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. دعا کے احکام سیکھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں جیسے حضرت صاحب نے فرمایا مناجات کی لذت عطا فرمائے, اور خدا کی بارگاہ میں صحیح طور پہ اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے, اس کے پروٹوکول کو سمجھتے ہوئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.